کہ میں نے اتنی بنائی آج تک گری نہیں ہے، تو اس کے دعووں پہ اعتماد اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے دعوے صرف مطلب ایک فزیکل اپیرنس کے اوپر یا ایک چھوٹے موٹے ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرتے ہیں، سائنٹیفکلی بیسڈ نہیں ہے. تو آئی تھنک جو سائنٹیفکلی بیسڈ پروفیشنلز ہیں ان کی ہیلپ اس کنسٹرکشن میں ضرور لی جائے. فہیم بھائی بہت شکریہ، آپ نے ان دونوں کویسچنس کو آنسر کیا. اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے ہمارے اس ڈسکشن کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، تو میں ان میں سے چند لوگوں کے نام بھی یہاں پہ اسکرین پہ لے کے آؤں گا. لیکن جس طرح ڈسکشن کے شروع میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح آپ کا ریسرچ جو ہے ناردرن ایریاز کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ہے، وہاں کی کنسٹرکشن جو بیہیویئر یہ وہاں کی ٹریڈیشنس کے اوپر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو اس وقت آفیشیل لیول پہ پریکٹس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، جن کو کرنے سے ہماری جو وہاں پہ، چونکہ جو ہے ناردرن ایریاز اسپیسیفکلی گلگت بلتستان اور کشمیر کا یہ جو زون ہے وہ ٹیکٹونیکلی بھی بڑا ایک ولنریبل اس پہ ہے کہ ارتھ کوئکس بہت زیادہ اس میں آ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے اور وہاں کی فریزنگ ٹمپریچر کے حوالے سے بھی آپ جو ہے کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا پریکٹسز ہیں جو غلط ہو رہی ہیں اور اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو I would really appreciate your discussion on it. جی عرفان، یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ساری لیٹرل ڈائریکشن میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ بھی میں بہت تھوڑے سے پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. ناردرن ایریاز کے اندر جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، دو مین ایشوز ہیں جن میں اگر ہم کسی ایک کو بھی پیچھے چھوڑ دیں تو آئی تھنک ہمارا گزارا نہیں ہے، لانگ ٹرم میں ہمیں اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. ایک تو ہے ارتھ کوئک اور دوسرا ہے وہاں کا فریزنگ ٹیمپریچر. ارتھ کوئک کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے کنکریٹ کنسٹرکشن کرنی ہے یا برک میسنری کرنی ہے یا سٹون میسنری کرنی ہے تو پلیز ٹیک ہیلپ فرام دا آفیشلس ہو آر ورکنگ ان دیئر. تو ان لوگوں سے آپ ضرور مدد لیں جو وہاں پہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ارتھ کوئک زونز کے اندر آپ نے کس طرح اس طرح کے اسٹرکچر کو بلڈ کرنا ہے. تو آئی تھنک میں اس میں نیرو ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکوں گا چیزوں کو کیونکہ یہ اسٹرکچرل انجینئرنگ کی فیلڈ اس طرح کی ہے، اس میں کیلکولیشنز انوالو ہیں. تو میں صرف یہی ریکمینڈ کر سکوں گا کہ جو ہمارے پاس کوڈز اس وقت موجود ہیں ان کوڈز کو فالو کریں اور آفیشلس کی ہیلپ لیں. دوسری چیز جو فریز تھا کے حوالے سے یا فریزنگ ٹیمپریچرز کے حوالے سے ہے، ایک کامن پریکٹس ہے کہ فراسٹ ریزسٹنس کریٹ کرنے کے لیے کنکریٹ میں ہم ایئر ببلز ڈالتے ہیں. ایئر ببلز ہماری ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو کہتے ہیں ایئر انٹریننگ ایجنٹ. کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کنکریٹ میں مکس کریں تو وہ کنکریٹ کے اندر ببلز بنا دیتا ہے، اور وہ ببلز جب کنکریٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو فروسٹ ایکشن کے دوران جو پانی کا پریشر بنتا ہے وہ پریشر اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ ایک پانی کا گلاس لیں اور اس میں اس کی برف جمائیں تو پانی کے گلاس سے اوپر تک وہ برف آ جائے گی. دیٹ مینس کہ جو پانی ہے وہ اپنا والیوم انکریز کرتا ہے جب وہ آئس میں کنورٹ ہوتا ہے. جب یہ والیوم انکریز ہوتا ہے تو اس والیوم انکریز کی وجہ سے کنکریٹ کے اندر کچھ موومنٹ ہوتی ہے پانی کی. اگر ایئر وائڈز وہاں پہ موجود ہوں تو یہ پانی ان ایئر وائڈز کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیمیج کم ہوتا ہے. It's one of the theory which I am describing. There are many other theories. کچھ اور بھی تھیوریز ہیں جو اس فینامنا کو ایکسپلین کرتی ہیں، جسٹ سمپلیفائی کرنے کے لیے اس کو. لیکن ایئر ببلز ڈالنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کنکریٹ کی جو لوڈ اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ ڈراسٹیکلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 1% والیوم کا ایئر ڈال دیں ہم تو تقریباً 5% کے قریب اس کی جو قوت ہے، جو اس کی طاقت ہے لوڈ بیئر کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، کمپریسو اسٹرینتھ اس کی کم ہو جاتی ہے. اب ہمارے ہاں صرف اسی چیز کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ایئر انٹرینمنٹ جتنی زیادہ کر دی جائے اتنی زیادہ وہ ریزسٹنٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فائنینشلی بھی اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ کنکریٹ ہمیں زیادہ بڑے سیکشنز ڈالنے پڑتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں اس کے علاوہ ابھی کوئی اور سولوشن موجود نہیں ہے جس کو ہم یوز کر کے اکانومی اپنی کو بچا سکے یا کم کنکریٹ کے ساتھ زیادہ اسٹرینتھ والی بلڈنگز حاصل کر سکے. تو آئی تھنک
جو بھی پروفیشنلز ناردرن ایریاز میں کنسٹرکشن کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ آئی بلیو کہ یقین رکھتے ہیں کہ ایئر انٹرینمنٹ کے ساتھ ہی کانکریٹ سٹرکچرز کو بنایا جائے. اگر وہ پریکٹس نہیں کر رہے تو آئی تھنک لانگ ٹرم میں دیکھا جائے گا اور دیکھا بھی گیا کہ جو کانکریٹ روڈز وہاں پہ اس طرح نہیں بنائے گئے تھے ان کی سرفیس کے اوپر سے وہ کانکریٹ کے جو کرش کے جو پارٹس ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی جلدی ایون کانکریٹ کا روڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ پریکٹس انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایئر انٹرینمنٹ کو اور ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں جن کے تحت آپ فراسٹ ریزسٹنس کو امپروو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فہیم بھائی، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اتنے ڈیٹیل میں کنسٹرکشن کے حوالے سے اور سول اسٹرکچرل انجینئرنگ کے حوالے سے بھی آپ نے موضوع بنایا. میں بڑی جو ہے جامع گفتگو کی اس حوالے سے کم وقت میں. اوبیسلی ہم اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ ایک خصوصی نشست بھی فیوچر میں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسپیسیفکلی جس طرح کنسٹرکشن چیلنجز ان سیکٹر ایریاز میں ہیں وہ لوور ریجنس میں اوبیسلی کوالٹی بڑھانے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن جو ہے وہاں پہ پریکٹسز بڑے جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں جو ہے اوبیسلی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہم فیوچر میں آپ کے ساتھ سیشن ضرور رکھیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہیلتھ اور لائف بھی اس کنسٹرکشن کی جو ہے پریکٹسز سے جڑی ہیں کہ کتنا آپ اچھا کنسٹرکشن کریں گے تو اس سے جو ہے فیوچر میں ڈیمیجز اور رسکس کم ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. فہیم آپ کا شکریہ، اور جتنے بھی آئیڈینسز ہمیں دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اپنے رائے کا اظہار کیا اور آپ نے سوالات پوچھے. اور مزید بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہو یا بعد میں ہمیں دیکھیں گے تو اپنے کویسچن جو ہے آپ بھلے کمنٹ باکس میں ہمارے جو ہے ڈالیں، تو وہ وہاں پہ فہیم بھائی جو ہے وقتاً فوقتاً جب بھی ان کو وقت ملے گا تو اس کو رسپونڈ کریں گے، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ریسرچ کے حوالے سے ہو، تو آپ ضرور کویسچنس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پیج کو شیئر کیجیے. عرفان پوائنٹ کو آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، عرفان پوائنٹ کو آپ سرچ کریں. پلس انسٹاگرام پہ بھی عرفان پوائنٹ کو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن سے اپنے آپ کو آگاہ کر سکیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور فہیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. عرفان بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میرے پوائنٹ آف ویو اور جو بھی میرے پاس کو تھوڑی بہت انفارمیشن تھی اس کو ڈسکس کرنے کا موقع دیا. تو آئی تھنک جو بھی ویورز تھے اور جو لیٹر آن بعد میں دیکھیں گے یا جن کے کویسچنس ہوں گے دے آر ویری مچ ویلکم. تو ان کو آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ ویل ان ٹائم ان کو آنسر بھی کیا جائے.